معزز شان، امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، سوات میں طالبان کی واپسی کی خبریں اتنی زیادہ پھیل چکی ہیں کہ شاید طالبان کی سوات میں واپسی ہو رہی ہے اور پھر جو ہے وہ طالبان اپنے قدم جما رہے ہیں۔ اتنا خوف پھیل چکا ہے کہ سوات میں کیا پھر وہی حالات ہونے جا رہے ہیں جو 2008 میں ایک نیا نظام شریعت جو ہے اس کا نفاذ کر دیا گیا تھا۔ اس بارے میں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب بھی بڑا جو ہے وہ تشویش کا اظہار کر چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ KPK میں اس وقت حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں۔ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی محسن داور نے درست فرمایا کہ ان لوگوں کو ویلکم کیا گیا تھا، PTI حکومت نے ویلکم کیا تھا، آج وہیں ان کے خلاف جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ عمران خان تو کچھ روز پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ KPK میں ان کی حکومت کے خلاف سازش کرنے کے لیے سارا کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے، طالبان کی جو موجودگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے MPs MNAs کو ان کی جانوں کو خطرے ہیں۔ اب جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو تحصیل مٹہ ہے سوات کی، وہاں طالبان کی موجودگی ہے، جو لوگوں کو بھتے کی پرچیاں دیتے ہیں، جو لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں، بھتہ وصول کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں PTI کے MPA ملک لیاقت کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، ان پر حملہ ہوا، خوش قسمتی سے وہ بچ گئے، لیکن افسوس کہ جو ان کے 4 ساتھی تھے وہ اس حملے میں شہید ہو گئے۔ تو اس ساری صورتحال کو عمران خان سمجھتے ہیں کہ KPK میں ان کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے یہ ساری سازش کی جا رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف ISPR کی طرف سے یہ بیان آتا ہے جب ایک خوف و ہراس کی ایک کیفیت ہے سوات میں بھی، KPK میں بھی لوگ ڈرے ہوئے ہیں، خوف ہے طالبان کی موجودگی کے حوالے سے۔ تو ISPR کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ چند روز میں کالعدم TTP کے مسلح افراد کی سوات میں مبینہ موجودگی کی افواہیں پھیلائی گئی ہیں۔ اس بیان انہوں نے کہا کہ سوات اور دیر کے درمیان پہاڑوں پر چند مسلح افراد کی موجودگی پائی گئی، چند مسلح افراد کی موجودگی پائی گئی جو کہ بظاہر اپنے آبائی علاقوں میں دوبارہ آباد ہونے کے لیے افغانستان سے چوری چھپے آئے ہیں۔ ISPR کا کہنا تھا کہ عسکریت پسندوں کی کسی بھی جگہ موجودگی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ تو ISPR نے واضح کر دیا ہے کہ وہاں طالبان کی جو ہے وہ واپسی نہیں ہو رہی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آبائی علاقوں میں دوبارہ آباد ہونے آئے ہیں اور افغانستان سے چھپا کر چوری چھپے جو ہے وہ وہاں سے آئے ہیں۔ تو تردید آئی ہے ISPR کی طرف سے کہ یہ جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں سوات میں طالبان کی واپسی کے حوالے سے، یہ ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی سچائی نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف ان واقعات کو دیکھیں، جو لوگ وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ بھتہ مانگا جا رہا ہے اور جو PTI کے MPA پر حملہ ہوا، ان کے ساتھیوں پر حملہ ہوا، تو یہ جو ہے وہ بڑی افسوسناک چیز ہے۔ اس بارے کو بھی اس چیز کو بھی ڈگ آؤٹ کرنا ہوگا کہ پھر ان کے پیچھے کون ہے۔ دوسری طرف 3 دن پہلے سوات کی تحصیل مٹہ میں طالبان سرگرمیوں کے حوالے سے TTP نے خود یہ دعویٰ کیا کہ یہ طالبان اس ملک اور صوبے کے باشندے ہیں اور یہاں پر شرعی نظام کے نفاذ کے لیے کوشاں ہیں۔ ایک طرف ISPR کی یہ تردید آتی ہے، بیان آتا ہے، دوسری طرف TTP یہ واضح کر رہی ہے کہ ہم اس ملک کے صوبے کے باشندے ہیں اور ہم شرعی نظام کے نفاذ کے لیے کوشاں ہیں۔ ایک بات میں اور کلیئر کر دوں کہ TTP سے ایک طرف تو ہمارے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ TTP کے بہت سے گروپس ہیں۔ کچھ لوگ داعش میں مل گئے ہیں، کچھ لوگوں نے اپنی علیحدہ تنظیمیں بنا دی ہیں، علیحدہ گروپس بنا لیے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کی بھی کوششیں ہو سکتی ہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ طالبان کے مذاکرات جو ہو رہے ہیں، TTP کے مذاکرات جو حکومت پاکستان کے ساتھ ہو رہے ہیں، اس کو سبوٹاژ کیا جائے، اور دوسرا سوات میں جو ہے وہ کچھ اور گروپوں کی بھی یہ جو ہے نا وہ کارروائی سازش ہو سکتی ہے کہ جو ہے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر TTP کے نام سے جو ہے اتنا خوف پیدا کر دیا جائے کہ ریاست اور TTP کے درمیان مذاکرات جو ہو رہے ہیں اور مذاکرات ختم ہو جائے اور دوبارہ جو ایک عدم استحکام والی اور لڑائی والی کیفیت ہے، ایک جنگ والی کیفیت ہے، وہ شروع ہو جائے۔ یہ ایک سازش بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن دوسری طرف سوشل میڈیا پر آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کچھ ویڈیوز بھی وائرل ہوئی تھی جس میں واضح ہو رہا تھا کہ طالبان کی حراست میں موجود جو پولیس افسران ہیں وہ زخمی حالت میں۔ میں پھر وہی بات کہوں گی کہ یہ جو TTP کے جو منحرف گروپ ہیں، الگ جو گروپ بنا چکے ہیں، وہ لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ وہ لوگ بھی اس میں ہو سکتے ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہاں کے جو حالات ہیں وہ پرامن رہیں اور یہاں پر سازشیں کر کے حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے
کہ جو TTP کی موجودگی کی خبریں ہیں سوات میں، وہ بھی ISPR کی طرف سے بھی تردید آ گئی ہے. تو پھر یہ کون لوگ ہیں جو افواہیں پھیلا رہے ہیں؟ یہ کن لوگوں کی طرف سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ یہ میری اپنی ذاتی رائے، یہ میرا اپنا تجزیہ ہے کہ یہ جو TTP کے جو منحرف ناراض گروپ ہے، جو اپنے الگ گروپس جنہوں نے بنا لیے ہیں، یہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں. لیکن ایک بار پھر سے میں یہ کہوں گی کہ اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سوات کے لوگوں میں خوف و ہراس کون پھیلا رہا ہے، سوات کے لوگوں کو کون خوف میں مبتلا کر رہا ہے، کن لوگوں نے جو ہے وہ PTI کی MP ملک لیاقت پر حملہ کیا، ان کو زخمی کیا، ان کے ساتھی جو ہیں وہ شہید ہوئے. ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ظاہر لوگ تو وہاں پر بہت خوف و ہراس کا شکار ہیں کہ واقعی کیا طالبان کی سوات میں دوبارہ سے واپسی ہو رہی ہے، کیا دوبارہ سے 2008 میں جو سوات کے حالات تھے، کیا دوبارہ سے ہم اس جو ہے نا وہ دور میں واپس جا رہے ہیں. تو یہ جو ہے بڑی ضرورت ہے. لیکن ISPR کے بیان کے بعد مجھے خود ایک حوصلہ بھی ملا اور ایک میں مطمئن بھی ہوئی کہ شکر الحمدللہ کہ سوات کی جو سکون ہے وہ برقرار ہے، یا وہاں پر جو ہے یہ شر پسند عسکریت پسند جو عناصر ہیں وہ دوبارہ نہیں آئے. ISPR کی تردید کے بعد جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے نا وہ حوصلہ بھی ملا. اچھا، دوسری طرف طالبان حکومت کا جو افغانستان میں قیام ہے، اس کو بھی 1 سال مکمل ہو گیا ہے. اس موقع پر ملک بھر میں جو ہے وہ عام تعطیل ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس سال 1 سال کے عرصے کے دوران کسی بھی دنیا کے ملک نے جو ہے وہ طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا. اور حالات یہ ہیں کہ شدید معاشی مسائل، سیکیورٹی چیلنج اور طالبان حکومت کے جو سخت کردہ، جو ان کے متعارف کردہ سخت قوانین ہیں، انہوں نے عوام کی زندگیوں میں اور زیادہ اضافہ کر دیا ہے. زندگیوں کی پریشانیاں جو ہیں ان میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا ہے، مسائل میں اضافہ کر دیا ہے. زندگیاں لوگوں کی وہاں پہ اجیرن ہو کر رہ گئی ہیں. جہاں طالبان جو ہے وہ اقتدار میں آنے کے بعد بڑے خوش نظر آتے ہیں، وہیں 4 کروڑ آبادی والا جو ملک ہے وہ شدید جو ہے وہ غربت کا شکار ہے. افسوس مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ 21 سال وہاں رہنے کے بعد بھی آج غربت چھوڑ کر گئے ہیں، معاشی بحران چھوڑ کر گئے ہیں، عوام کو روتا بلکتا سسکتا چھوڑ کر گئے ہیں. تو آپ نے دنیا کو ایک چیز واضح کر دی ہے، امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے، کہ جنگیں جو ہوتی ہیں وہ دنیا میں کسی بھی مسائل کا حل نہیں ہوتی ہیں. 21 سال کے بعد بھی اگر آج وہاں پر لوگ رو رہے ہیں، اگر آج بھی وہاں پر حالات یہ ہیں کہ روز یہ خدشہ ہے کہ خانہ جنگی ہو سکتی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اتنی زیادہ بھوک آپ لوگ وہاں پر چھوڑ کر چلے گئے ہیں. آپ لوگ طالبان کو مطلب کہ انسانیت کے ناطے بھی جو ہیں وہ کھل کر جو ہے نا افغانستان کی جو عوام ہے ان کی امداد نہیں کی جا رہی ہے. تو ظاہر ہے اس سے لڑائیاں اور وہ جو خانہ جنگی ہے اس کے تو خدشات جو ہیں وہ بڑھتے ہی چلے جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ جو جنگیں ہیں یہ ممالک کو، کوئی بھی ملک ہو، اس کو صدیوں پیچھے دھکیل دیتی ہیں. یہی حال جو ہے وہ آج افغانستان کا بھی ہے. افغانستان میں آج کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پر خواتین کو وہ اس طرح حقوق نہیں دیے جا رہے. اور یہی مین ایک کاز ہے، ایک مین ریزن ہے جو دنیا ہے وہ افغان طالبان کی حکومت کو اس لیے بھی تسلیم نہیں کر رہی ہے کہ وہاں پر عوام پر ان لوگوں کی جو مسائل ہیں ان کی زندگیوں کو اجیرن کر کے رکھ دیا گیا ہے. خواتین کو وہاں پر ملازمتیں نہیں کرنے دی جا رہی ہیں، جو آلریڈی کر رہے تھے ان کو نکال دیا گیا ہے وہاں سے. اپنا قانون، اپنے سخت قانون جو ہے وہاں پر طالبان نے نافذ کر دیا. عوام کوئی وہاں پر خوش نہیں ہے. عوام یقیناً جو ہے وہ بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے. وہاں پر بہت سارے ہمارے بھی سورسز ہیں جو یہی بتاتے ہیں کہ طالبان کے آنے کے بعد عوام کی زندگی اور زیادہ مشکل ہو گئی ہے. وہاں پر عوام وہاں کے یہی کہتے ہیں کہ یہ مسائل تو جب یہاں پر جنگ ہو رہی تھی یا اتحادی تھے، امریکہ آ کر بیٹھا ہوا تھا اپنے اتحادیوں کے ساتھ، تب بھی یہ مسائل نہیں تھے. طالبان کی سختیوں سے تو ان کی جان چھوٹی ہوئی تھی. تو طالبان کو بھی چاہیے کہ اپنا جو رویہ ہے اس میں نرمی لے کر آئیں. جو حقوق ہیں عورتوں کو، خواتین کو لے کر وہ ان کو ان کے حقوق دیں. اگر دنیا کو آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے ان کی کچھ چیزوں کو اپنانا بھی ہوگا. ایک دائرے میں رہ کر آپ اپنائیں تو صحیح. اس طرح تو دنیا آپ کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گی، اس طرح تو عوام بھی آپ کے کبھی خوش نہیں ہوں گے. تو آپ دیکھیں ڈرون حملے، ایمن الظواہری کی ڈرون حملے میں ہلاکت. اسی طرح اگر جو ہے وہ افغانستان میں عوام کا حال رہا، طالبان کی حکومت، اس کو ہم ناکام حکومت ہی کہیں گے. طالبان کی حکومت 1 سال کے عرصے میں دیکھا جائے تو ناکام ہی ہوئی ہے. جس طرح امریکہ وہاں سے ناکام ہو کر نکلا ہے، اس طرح 1 سال میں طالبان بھی ناکام ہو چکے ہیں. نہ امریکہ نے اپنے آپ کو وہاں پہ پروف کیا ہے، نہ طالبان نے اپنے آپ کو پروف کیا ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے
کہ مزید جو ہے وہ افغانستان کے عوام کو دلدل میں دھکیلنے کی بجائے دنیا کو چاہیے کہ اس مسئلے کو بھی دیکھیں، اس مسئلے پر سوچیں کہ افغانستان کے جو عوام ہیں ان کا جو خون کا رنگ ہے وہ بھی لال ہے، انہیں بھی بھوک لگتی ہے، انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، ان مسائل کی طرف توجہ دیں، طالبان کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ کچھ چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ جو ہے وہ اس مشکل وقت میں افغان عوام کو جو ہے وہ اکیلا چھوڑ دیں۔ میری دنیا سے بھی یہی اپیل ہے کہ افغانستان کے مسئلے کو ایسی سنجیدہ جو ایک سچویشن ہے اس میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، افغان طالبان کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، ایٹ لیسٹ جو ان کے بنیادی حقوق ہیں، ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں، دنیا کو اس طرف ضرور جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔